السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الرخصۃ للمحارب فی الافطار۔ یہ باب ہے ان آثار و روایات کے بیان میں جو محارب یعنی جنگجو، غازی و مجاہد کی رخصت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ فی الافطار یعنی افطار کرنے کے رخصت کے سلسلے میں کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ مجاہد کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو مجاہد کی حالت سفر بھی ہو سکتی ہے، اور ایک حالت غیر سفر کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر حالت سفر ہے تو ایسی صورت میں تو مطلقاً مسافر، چاہے وہ مجاہد ہو یا غیر مجاہد ہو، مقیم ہو، مسافر اگر ہے تو مسافر ہونے کی صورت میں علی الاطلاق رخصت حاصل ہے قرآن پاک سے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کسی نے اس پہ کوئی کلام نہیں کرنا۔ اور اگر مجاہد کی حالت سفر نہیں ہے، سفر شرعی نہیں ہے، جہاد کرنے گئے لیکن تھوڑی دور ہی پر، مسافر نہیں ہے وہ، تو کیا اس کو افطار کرنے کی یعنی روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو وجہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی تھی کہ اس سے پہلے بھی روایتوں میں نے ذکر کیا تھا کہ رخصت جو دی گئی ہے وہ مشقت کے پیش نظر دی گئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اور اعلاء کلمت الحق کے لیے کوئی جائے تو یہاں پر صرف بدنی مشقت نہیں ہے، یہاں تو بدنی مشقت کے ساتھ ساتھ دینی بھی مشقت ہے کہ اگر مان لیجئے کفار اس پر غالب آ گئے تو یہاں پر تو امر دین کمزور ہو جائے گا، تو یہاں پر تو مشقت ڈبل ہے۔ اس لیے ایک مجاہد کو حالت سفر میں اگر ہے تب تو افطار اور رخصت حاصل ہے ہی، اگر حالت سفر میں نہیں بھی ہے، مسافر شرعی نہیں بھی ہے، تب بھی مجاہد کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، مشقت اس کے حق میں زیادہ ہے۔ ان روایتوں سے امام ترمذی یہی درس دینا چاہتے ہیں اور یہی بتانا چاہتے ہیں کہ مسافر کو رخصت حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اس پر حدیث ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، حدثنا ابن لہیعہ عن یزید ابن ابی حبیب، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن لہیعہ نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن ابی حبیب سے، عن معمر ابن ابی حویہ، وہ روایت کرتے ہیں معمر ابن ابی حویہ سے، عن ابن المسیب، وہ حضرت سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں، انہ سألہ عن الصوم، کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ معمر ابن ابی حویہ نے حالت سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا۔ سألہ عن الصوم فی السفر فحدث ان عمر بن الخطاب، تو سعید ابن مسیب نے یہ بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قال، فرمایا، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان غزوتین، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں غزوہ کیا، یعنی جنگ کی۔
غزوتین، 2 جنگیں کی ہم نے رمضان میں، یوم بدر، ایک تو یوم بدر، غزوہ بدر، بدر کے دن، والفتح، اور ایک فتح مکہ، تو وہ بھی ماہ رمضان میں۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی بھی ماہ رمضان ہی میں ہوئی تھی۔ فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا، تو سفر تو کیا، اور اب جیسے ویسے تو یہ دونوں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تو بہت دور ہے، 450 کلومیٹر تقریباً، اور مدینہ منورہ سے جو میدان بدر ہے وہ بھی تقریباً 170 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 170 یا 180 کلومیٹر دور ہے، تو اتنی دور وہ تو سفر شرعی ہی ہو گیا۔ تو استدلال یہاں پر اس حدیث پاک سے سفر شرعی ہونے کی صورت میں تو بالکل ظاہر ہے۔ اچھا، امام ترمذی کا مقصود ہے استدلال کرنا اس صورت میں جبکہ سفر شرعی نہ ہو، تو یہ حدیث مقصود کے موافق ابھی نہیں ہے، حدیث مقصود کے موافق نہیں ہو پائی، کیونکہ اس حدیث سے تو سفر شرعی کی صورت میں افطار سمجھ میں آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں آگے، امام ترمذی آگے بھی ذکر کریں گے، فرماتے ہیں فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا، تو ان دونوں غزووں میں ہم نے افطار کیا، روزہ نہیں رکھا۔ اشتراک زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے، یا عنوان باب سے اگر مناسبت ہو سکتی ہے، صرف اس معنی کر کہ اس میں یہ الفاظ ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان غزوتین، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں 2 غزوے کیے۔ ماہ رمضان میں غزوہ کیے تو ہم تو مجاہد تھے، ہم تو غازی تھے، اور غازی ہونے کی حالت میں ہم نے افطار کیا، اور یہ امام ترمذی نے باب باندھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ باب میں تفصیل ہم نے کی، اور ہم نے کہا کہ باب کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ مجاہد حالت سفر میں ہو، اور ایک یہ کہ مجاہد حالت سفر میں، ورنہ امام ترمذی نے تو باب وہی باندھا ہے کہ مجاہد کے لیے رخصت حاصل ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق یہ حدیث پاک موجود ہے۔ لیکن ہم کہیں گے فرض کریے کہ مجاہد کے حق میں تو یہ حدیث موجود ہے، متعین ہے، حالت سفر کی صورت میں تو قرآن کی آیت موجود تھی، لیکن حالت سفر نہ ہو تو ایسی صورت میں ایسی روایت ذکر کرنا چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ امام ترمذی نے تو اپنے عنوان باب کے مطابق حدیث ذکر کر دی، غزوہ کا ثبوت ہو گیا بس، کہ حالت غزوہ مطلب غزوہ ہونے، مجاہد ہونے کی حالت میں، غازی ہونے کی حالت میں افطار کیا، ٹھیک ہے۔ رہی اس کی بات کہ حالت سفر میں، تو وہ ہم نے بیان کیا کہ اس میں مجاہد کے لیے حالت سفر میں، بغیر حالت سفر بھی اگر ہے تب بھی ڈبل مشقت ہے اسے، اور مشقت کا اعتبار ماقبل کی حدیث سے گزر چکا ہے کہ مشقت کا اعتبار ہے، مشقت کے پیش نظر رخصت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی توضیح کرنا پڑے گی، تو اگر حالت سفر میں بھی نہ ہو تب بھی حدیث پاک عنوان باب کے مطابق ہو جائے گی۔ وفی الباب عن ابی سعید، اور اس باب میں ابو سعید سے بھی روایت مروی ہے، قال ابو عیسیٰ حدیث عمر لا نعرفه الا من هذا الوجه، حضرت عمر کی حدیث جو ماقبل میں گزری اس کو ہم صرف اسی طریقے سے دیکھتے ہیں، اسی طریق سے جو طریق ماقبل میں گزرا، اس طریق کے علاوہ کسی اور طریق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وقد روی عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اسی معنی میں ایک دوسری حدیث مروی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ امر بالفطر فی غزوۃ غزاہا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات میں روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا جو سرکار نے غزوہ کیے تھے۔
वक़द रुविया अन उमर बिन खत्ताब, और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है, लेकिन माक़बल वाली तो सिर्फ उसी तरीक़ से, लेकिन दूसरे अल्फाज के साथ, क्या नहबा, इसी जैसी के बिल फित्री फी गज़वतिन गज़ाहा, इसी जैसी ही हज़रत उमर बिन खत्ताब से भी मरवी है, लेकिन उन अल्फाज के साथ हज़रत उमर बिन खत्ताब की हदीस वो सिर्फ उसी तरीक़ से ही मरवी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फरमाते अन्नहु रख़्ख़स फ़िल इफ़्तार इंद लिक़ाइल अदुव, कि उनसे भी मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन से मुठभेड़ और बरसरे पैकार होने के वक्त इफ्तार की रुख्सत दी है। व बिही यक़ूल बाज़ अहलिल इल्म, इसी के कायल हैं बाज़ अहले इल्म के मुजाहिद को मशक्क़त के पेश नज़र अगर हालत सफ़र भी ना हो तब भी उसे रुख्सत है इफ्तार की। अगरचे इमाम तिरमिज़ी ने बाज़ अहलिल इल्म कहा है, मुमकिन है कि कुछ अइम्मा ने सफ़र, वो आयत करीमा के पेश नज़र, कि आयत करीमा में रुख्सत तो दो को दी गई है, मरीज़ और मुसाफिर को, इसके पेश नज़र कुछ अइम्मा ने इफ्तार मुजाहिद जबकि हालत सफ़र में ना हो, तो ऐसे वक्त में कुछ अइम्मा ने मुमकिन है कि इफ्तार की इजाज़त ना दी हो, लेकिन मैंने जो मुताला किया तो उसमें तो अक्सर अइम्मा का कौल यही है कि उसको इफ्तार की इजाज़त है। बाबु मा जा फिर रुख्सत फिल इफ्तार लिल हुबला वल मुर्दि, ये बाब है उन आसार और रिवायात के बयान में जो इस सिलसिले में आई हैं कि हुबला और मुर्दि को भी इफ्तार करने की इजाज़त है, रुख्सत है। हुबला हामिला औरत को, बच्चा पेट में है तो हालत हमल में वो रोज़ा ना रखे, इसकी इजाज़त है। और मुर्दे, दूध पिलाने वाली औरत, कौन? हाँ, मुर्दे आह, ताके साथ भी बोल देते हैं, मुर्दे बगैर ताके भी बोल देते हैं, तब भी तो औरत ही तो होगी ना। हाँ, हामिल और मुर्दे, यहां पर तो कोई शक ही नहीं है, इश्तिबा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये औरतों के साथ ही खास है। अब ऐसा नहीं है कि हामिल मुज़क्कर बोल दिया जाए बगैर ताके तो वहम पहुंचे या जन हो जाए कि कोई आदमी भी हामिला हो गया या हाइज है, हामिल है। कुछ औसाफ वो है जो औरत के साथ मखसूस हैं, तो वहां पर तानीस लाने की जरूरत नहीं होती है। अरे हामिलतुन इस्तेमाल करना ताके साथ वो मना नहीं है, लेकिन हामिल इस्तेमाल करना ये भी मना नहीं है। ये कहना चाहते, मुज़क्कर यानी बगैर ताके इस्तेमाल किया जा सकता है उन औसाफ में जो औसाफ औरत के साथ, लिहाजा हामिल बगैर ताके कहेंगे, हाइज बगैर ताके कह सकते हैं, ऐसे ही मुर्दे बगैर ताके कह सकते हैं। बहरहाल हुबला और हामिला औरत, दूध पिलाने वाली औरत के लिए रोज़ा ना रखने की इजाज़त है या नहीं है, इमाम तिरमिज़ी यहाँ पर वो रिवायत लेकर आएंगे जिससे मालूम होगा कि हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत को असमें इजाज़त है नहीं है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इन दोनों औरतें चाहे हामिला हो या दूध पिलाने वाली हो, यहां पर दो सूरतें हैं। एक तो सूरत इनकी जात की तरफ नजर करते हुए और एक सूरत उस बच्चे की तरफ नजर करते हुए जो बच्चा इसके पेट में है या जिसको ये दूध पिला रही है। तो दो हालतें हो गई ना इस औरत की। एक हालत इसी की जात की तरफ नजर करते हुए, तो याद रखिए कि अगर औरत को उसकी जात की तरफ नजर करते हुए देखा जाए और उसे अपनी जात का अगर रोजा रखेगी तो अपनी जात का अंदेशा है, अपनी जात का खतरा है कि मर भी सकती है या कमजोर हद से ज्यादा हो सकती है, सख्त बीमार हो सकती है। अगर उसकी जात के बारे में यह अंदेशा है
تو بال اتفاق تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اس سلسلے میں سب کا اتفاق ہے عورت کی ذات کی طرف اگر دیکھا جائے. اور اگر عورت کے بچے کی طرف دیکھا جائے کہ پیٹ میں بچہ ہے, اگر روزہ رکھے گی بچہ کمزور ہو جائے گا یا بچے کو خطرہ ہو جائے گا کچھ, تو روزہ تو عورت رکھے گی نا, بچہ تھوڑی رکھے گا. لیکن غیر کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس سلسلے میں کہ اس کو افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی, اس سلسلے میں اختلاف ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مرضعہ اور حاملہ دونوں عورتوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بچے کی طرف بھی نظر کرتے ہوئے اگر اندیشہ ہے کہ بچہ ہلاک ہو جائے گا یا کمزور ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ مشقت کی پیش نظر اس عورت کو اجازت ہوگی کہ روزہ نہ رکھے. یعنی یہ عورت مریض کے حکم میں ہوگی امام اعظم کے نزدیک. کس کے حکم میں ہوگی؟ اور مریض کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فعدۃ من ایام اخر, دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھے. اور جب روزہ رکھے گی تو قضا, تو وہ روزہ رکھے گی تو یہی تو قضا ہے, تو فدیہ تھوڑی دے گی. تو امام اعظم نے یہی حکم دیا کہ یہ عورتیں قضا کریں گی بعد میں, ابھی ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, بعد میں قضا کریں گی, فدیہ نہیں دیں گی. تو مریض کا حکم یہی ہوا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ بچے والی ایسی عورت جو دودھ پلا رہی ہے یا حاملہ ہے, بچے کی طرف نظر کرتے ہوئے من وجہن یہ مریض کے حکم میں ہے اور من وجہن مریض کے حکم میں نہیں ہے. تو امام مالک اور امام شافعی علیہ رحمہ ان دونوں اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ من وجہن یہ عورت مریض کے حکم میں ہے اور من وجہن مریض کے حکم میں نہیں. اور مریض کا حکم میں نے آپ کو بتایا کہ قضا کرے گا, مریض تو قضا کرتا ہے. اگر من وجہن مریض کے حکم میں ہے تو انہوں نے قضا کرنے کا حکم دیا. کیا کہا کہ قضا کرے گی دوسرے دنوں میں عورت. اور من وجہن کہا کہ یہ مریض کے حکم میں نہیں ہے, تو مریض کے حکم میں نہ ہونے کی وجہ سے, اور جو آدمی مریض نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ اگر چھوڑ دے یا روزہ چھوڑ دے تو وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. جیسے شیخ فانی ہی ہے, مریض نہیں ہے, یا کوئی اور ہے مریض نہیں ہے لیکن روزہ چھوڑ رہا ہے تو فدیہ دے گا وہ. تو ان حضرات نے یہ کہا کہ یہ من وجہن مریض کے حکم میں ہے اس لیے قضا بھی کرے گی, اور من وجہن مریض کے حکم میں نہیں ہے اس لیے یہ فدیہ بھی دے گی. دونوں کام کرے گی یہ. امام مالک علیہ رحمت و رضوان نے مطلقاً ان کو مریض کے حکم میں نہیں مانا, اور جب مریض کے حکم میں نہیں مانا تو اب حکم آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ مریض کے حکم میں مانتے تب تو قضا کرنے کا حکم دیتے. جب مطلقاً انہوں نے مریض کے حکم میں نہیں مانا تو انہوں نے کہا کہ یہ فدیہ دے گی, یہ عورتیں کیا دیں گی؟ فدیہ دیں گی اپنی طرف سے روزے کا. امام اسحاق نے اس سلسلے میں حاملہ کو تو مریض کے حکم میں مانا, کہا کہ حاملہ عورت جو ہے وہ مریض کے حکم میں ہے. جب حاملہ مریض کے حکم میں ان کے نزدیک ہے تو کیا کرے گی؟ بولیے, روزوں کی قضا کرے گی, اب فدیہ نہیں دے گی. اور مرضعہ کے سلسلے میں انہوں نے وہی دو قول اپنائے جو امام شافعی کے ہیں, کیا من وجہن وہ مریض کے حکم میں ہے اور من وجہن مریض کے حکم میں نہیں ہے, تو فدیہ بھی دے گی اور قضا بھی کرے گی. یہ ان علماء کرام کا ہم نے مذاہب جو ہم نے بیان کیے یہ اس صورت میں ہے جبکہ عورت کے بچے کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے. عورت کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ہو تو بالاتفاق سب کے نزدیک مریض کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے, یہ باب کا خلاصہ ہے. اب حدیث پاک کا ترجمہ لگاتے ہیں, وہیں پر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ امام اعظم نے مریض کے حکم میں کیوں رکھا. دلیل
جو باب کی جو دلیل ہے، جو حدیث ہے، وہی حدیث امام اعظم کی دلیل بن جائے گی۔ حدثنا ابو قریب و یوسف بن عیسیٰ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو قریب نے اور یوسف بن عیسیٰ نے، قالا دونوں حضرات نے کہا، حدثنا وکی، ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، حدثنا ابو ہلال، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو ہلال نے، عن عبداللہ ابن سوادہ، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن سوادہ سے، عن انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے۔ یہ انس ابن مالک، اب اس سے پہلے بھی انس ابن مالک کا نام سنا ہوگا، دو انس ابن مالک کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر۔ انس ابن مالک وہ حضرت انس ابن مالک نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے تھے بچپن میں، جن کے بارے میں آپ کی والدہ حضرت ام سلیم نے کہا تھا یا رسول اللہ ان کے لیے دعا فرما دیجیے، تو سرکار نے 4 لفظ استعمال کیے ان کی دعا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور چاروں الفاظ ایسے مقبول بارگاہ الہی ہوئے کہ ان کی عمر بھی دراز ہوئی، مال بھی بڑا اچھا کہ سال میں 2 بار باغ میں پھل آتے تھے، اور اولادیں اتنی کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پوتے پر پوتے جو ہوتے ہیں اپنی 90 اولادوں سے زیادہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیے، یعنی ان کے زندگی میں اتنے لوگوں کا وصال ہو گیا تھا، اتنی دراز عمر بھی ہوئی تھی۔ تو حضرت انس ابن مالک انصاری وہ ہے، اور یہ حضرت انس ابن مالک انصاری نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں۔ فرماتے ہیں عن انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، رجل من بنی عبداللہ ابن کعب، یہ انس ابن مالک یہ بنو عبداللہ ابن کعب قبیلے کے ایک شخص ہیں۔ قال اغارت علینا خیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان تھے، اسلام لا چکے تھے، ایک قبیلہ تھا ان کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قبیلے کے کفار پر اپنے مجاہدین کو بھیجا ان سے جنگ کرنے کے لیے، ان کا حصار کرنے کے لیے۔ جب سرکار کے شہ سوار وہاں پہنچے، سرکار بھی موجود تھے اس میں، تو یہ صحابی رسول ہیں، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت حملہ نہ فرمائیں، ایسے انہوں نے ذکر کیا۔ تو اصل باب جو ہے یہاں پر، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار کو دیکھا کہ سرکار کھانا تناول فرما رہے ہیں، صبح کا کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ سرکار نے کہا آئیے کھا لیجئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ دیکھو اب یہاں پر روزے سے کہیں ان کو بدگمانی نہ ہو کہ یا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سرکار تناول فرما رہے ہیں، تو کہیں بدگمانی نہ ہو کسی کو، اس لیے سرکار نے فرمایا میرے قریب آؤ، میں تمہیں حالت سفر میں روزے کا حکم بتاتا ہوں، یہ سرکار نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حالت سفر میں روزے کی رخصت دی ہے، کہ روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے۔ اب جو وہم اور گمان، پہلی بات تو سرکار سے متعلق پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن بعد والے لوگ اگر پڑھتے تو ان کو تو بدگمانی ہو جاتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بھی نگاہوں نے اسی وقت فوراً ہی اس کا ازالہ فرما دیا اور کہا میرے قریب آؤ، اور قریب آئے، کہا کہ اللہ رب العزت نے مسافروں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، اور اس میں سرکار نے یہ بھی فرمایا اور مرضعہ اور حاملہ عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ یہ جو جملہ سرکار کا فرمان ہے، یہ جملہ یہ
اس سے استدلال احناف نے کیا اس بات پر کہ مرضعہ اور حاملہ عورتیں مطلقاً مریض کے حکم میں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی محل استشہاد ہے، عنوان باب سے اسی جملے کی بنا پر حدیث کو مطابقت حاصل ہے۔ فرماتے قال اغارت علینا خیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سواروں نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا۔ فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انس ابن مالک، جو کہ بنی عبداللہ ابن کعب کے ایک فرد ہیں۔ یہ تشریح کرنے کی امام ترمذی کو اس لیے ضرورت پڑی کہ کہیں ذہن حضرت انس ابن مالک انصاری کی جانب نہ چلا جائے۔ فوجدتہ یتغدی، تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا سرکار کو کہ سرکار صبح کا کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ فقال ادن فکل، سرکار نے کہا کہ قریب ہو جاؤ اور تم بھی کھا لو۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر دوسرے کا روزے دار ہونا معلوم نہ ہو، یا روزدار ہونا نہ ہونا دونوں میں سے کچھ علم نہ ہو، تو ہم اپنی حالت پر قیاس کرتے ہوئے اس کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اب اگر وہ کہے میں روزے سے ہوں تو اب دعوت دینے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی حالت کے لحاظ سے وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ہمارے گھر پر آ جائے اور وہ روزے سے نہیں ہے فرض کر کے، تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ اگر اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا، عذر تو وہ جانتا ہوگا، لیکن شریعت میں عذر معتبر تو ہے نا۔ جب شریعت میں عذر معتبر ہے تو اب اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا فرض کریے تو کسی نہ کسی عذر کے پیش نظر ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ اس کا عذر پوچھیں کیوں نہیں رکھا تم نے روزہ۔ اس لیے اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں بھی اگر مہمان آیا ہے تو اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ عذر کیا رہا وہ تو وہ جانے، فرض روزے میں، سمجھے نہیں؟ یہ بھی رمضان کا ہی ذکر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہری حالت چونکہ ایسی ہوتی نہیں ہے آدمی کے، اب بھائی جیسے فرض کریے کہ آپ ہیں، آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ آپ بیمار ہیں یا کچھ بھی حالت بتا رہی ہے، تو جو ظاہری اسباب اور اعذار ہیں ان میں سے اگر کوئی عذر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بہتر تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نہیں پوچھا جائے۔ لیکن اگر عذر اگر آثار سے معلوم ہوتا ہے تو اگر پوچھ لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ رول بنا لیا رمضان میں تو ہمیں پوچھنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، پوچھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال چلیے پڑھیے۔ فقال، تو سرکار نے فرمایا ادنو فکل، آئیے قریب ہو، دنا یدنو سے قریب ہو جانا فعل امر، ادنو قریب ہو جاؤ، فکل اور کھاؤ، فکل تو میں نے کہا انی صائم، میں روزہ ہوں، روزدار ہوں۔ فقال، سرکار نے فرمایا ادنو وحدث کا عن الصوم، قریب ہو جاؤ میں روزے کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہی بدگمانی کوئی آنے والا نہ کر لے، سرکار نے اس کا ازالہ فرمایا۔ ایک صحابی رسول تو بدگمانی نہیں کر سکتا۔ اب اس سیام یہاں پر شک راوی ہے کہ صوم کہا یا سیام کہا، بہرحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ سیام بھی تو مصدر ہے، روزہ رکھنا۔ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ رب العزت نے مسافر سے نماز کا ایک حصہ، فرض نماز کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت ہی پڑے گا۔ وعن الحامل او المرضع، اور حامل سے اور مرضع سے الصوم یا الصیام کہا، اور حامل اور مرضع سے، مرضع کا معنی وہی دودھ پلانے والی عورت سے روزہ رکھنے کو وضع فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کِلَيْهِمَا،
اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ قسم خدا کی یہ دونوں باتیں سرکار نے کہی ہیں، یعنی حامل کا بھی ذکر کیا ہے اور مسافر کا بھی ذکر کیا سرکار نے۔ فرماتے ہیں واللہ لقد قالہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیہما او احداہما، دونوں باتیں کہیں یعنی مردے اور حامل دونوں کہیں یا ایک ہی کہی۔ فیا لہف نفسی اللہ اکونا طعمت من طعام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہائے رے افسوس اپنی جان پر کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے کھانے والا نہ ہوا۔ یعنی روزہ تھا، اب اس سے صحابی رسول کی خواہش دیکھیے کہ روزہ تھا تو روزے کی وجہ سے مجبوری تھی، میں افطار نہیں کر سکتا تھا، کھانا نہیں کھا سکتا تھا، ورنہ تو اگر روزہ نہیں ہوتا تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہوتی کہ سرکار کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے۔ ہاں، تو بہرحال اس سے حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مردے اور حاملہ دونوں کے لیے اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ اچھا، سفر جو ہے مجاہدین کے لیے تو یہ معلوم ہوا اگر سفر شرعی نہیں بھی ہو تو مجاہدین کے لیے اجازت ہے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا۔ وفی الباب عن ابی امیہ، اس باب میں ابو امیہ سے بھی روایت ہے، قال ابو عیسیٰ حدیث انس بن مالک الکعبی حدیث حسن، انس بن مالک کعبی جو ہیں ان کی حدیث حسن ہے۔ ولا نعرف لانس بن مالک ھذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ھذا الحدیث الواحد، اور حضرت انس بن مالک کعبی سے اس حدیث کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کوئی روایت نہیں پاتے ہیں، نہیں جانتے۔ والعمل علی ھذا عند بعض اہل العلم، اور اسی پر علم ہے، اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کے نزدیک، یعنی احناف نے تو مردے اور حامل کو مریض کے ساتھ قرار دیا اور کہا کہ وہ مریض کے حکم ہے۔ وقال بعض اہل العلم الحامل والمرضع یفطران ویقضیان ویطعمان، اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گی، یقضیان قضا بھی کریں گی، مریض کے بھی حکم میں مان لیا، اور ویطعمان اور کھانا بھی کھلائیں گی، یعنی مریض کے حکم میں نہیں بھی مانا تو من وجہ مریض کے حکم میں من وجہ۔ وبہ یقول سفیان و مالک و شافعی و احمد وقال بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا یفطران و یطعمان، دونوں روزہ نہیں رکھیں گی، و یطعمان اور کھانا کھلائیں گی، ولا قضاء علیہما، اور ان پر قضا نہیں ہے، تو انہوں نے مریض کے حکم میں نہیں مانا، یہ تو مطلب ہوا ہے۔ ان شاءتا قضتا، اگر چاہے تو قضا کر لے، لیکن لازم نہیں ہے قضا، چاہے تو قضا کر لے، ولا اطعام، اگر قضا کرے تو فرماتے ولا اطعام علیہما، تو پھر کھانا نہ کھلائیں، یعنی اگر قضا کرے تو کھانا نہ کھلائیں یعنی فدیہ نہ دے، اور فدیہ دے تو قضا نہ کرے۔ تو انہوں نے دونوں کا اعتبار کر لیا کہ من وجہ مریض بھی مان لیا، مریض کے حکم میں مانا تو ایسا کر لے، اور مریض کے حکم میں بھی نہیں مانا تو ایسا کر لے، انہوں نے دونوں کا حکم دیا۔ وبہ یقول اسحاق، اسی کے قائل ہے، میں نے تفصیل بتا دی ہے کہ امام اسحاق حاملہ کو تو مریض کے حکم میں مانتے ہیں، لیکن مرضعہ کے سلسلے میں ان کے دو قول ہیں جو یہاں پر ذکر کیے۔